بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو ریسپی آل ٹائپ۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مکھن کیسے تیار کیا جاتا ہے، وہ چاہے پلائی سے ہو یا دودھ سے ہو، اس میں کتنی جاگ لگانی ہے، کیا طریقہ اس میں استعمال ہوگا کہ ہمارا پرفیکٹ مکھن تیار ہوگا، مکھن کی تاثیر کیا ہوتی ہے، گائے کے مکھن کی پہچان اور بھینس کے مکھن کی پہچان، یہ سب ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو چلیں جی، بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے تیار کیا ہے مکھن، وہ کیا ہے بلائی سے۔ تو یہ جی ہمارے پاس 300 گرام بلائی ہے جو کہ ہم نے دودھ سے اتار کے رکھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جی ہم اس کو گرم کریں گے۔ میں اوون میں 1.5 منٹ میں اس کو گرم کر رہا ہوں، آپ اس کو ویسے بھی گرم کر سکتے ہیں۔ تو جاگ لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے بلائی ہو یا دودھ ہو جو بھی ہو، اس کو ابالنا یا گرم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی ہماری بلائی اچھے سے گرم ہو گئی ہے۔ یہ اتنی گرم ہونی چاہیے کہ آپ اس میں اپنی فنگر ڈالیں تو قابل برداشت ہو۔ تو اتنی گرم ہونی چاہیے، جو دودھ بھی ہے اور بلائی بھی ہے، یہ اتنا ہو کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں، کہ آپ کا ہاتھ جلے نہ، اتنا گرم کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو جاگ لگانی ہے۔ تو جاگ لگانے کے لیے ہمیں جو دہی چاہیے، بازار سے آپ لے لیں یا آپ نے گھر میں رکھی ہو، تو وہ تقریباً آپ نے 1 چمچ، اگر زیادہ سردی ہے، ٹھنڈ ہے بہت زیادہ، تو پھر آپ 1.5 چمچ کر لیں۔ ویسے گرمی میں آدھا چمچ 1 چمچ ہی لگاتے ہیں۔ اب جی اس میں وہ شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے۔ مکس ہم نے اچھی طرح کرنا ہے تاکہ اس کا ایک ایک ذرا پورے ہمارے جو بیٹر میں ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے۔ اس کے بعد جی ہم اس کو ڈھانپ کے کسی چیز میں رکھ دیں گے۔ اگر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، سردی ہے، تو پھر آپ نے کسی ایسی جگہ رکھنا ہے اس کو ڈھانپ کے اور کور کر کے کہ جہاں پہ ہیٹ رہے، تو بہت زیادہ ٹھنڈ نہ لگے۔ اگر گرمی ہے تو آپ باہر ہی رکھ سکتے ہیں۔ گرمیوں میں ہمارا جو دہی ہے وہ عام جگہ پہ رکھ کے ہی تقریباً 3 گھنٹے میں لگ جاتا ہے، لیکن سردیوں میں یہ ٹائم زیادہ لیتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس نے کور کر کے رکھنا ہے، تو ہم اوور نائٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اوور نائٹ ہم جب اس کو رکھیں گے تو ہمارا دہی جو بہت اچھے سے تیار ہو جائے گا، وہ دودھ سے ہو یا بلائی سے ہو۔ تو اس کے بعد جی ہم چلتے ہیں اب مکھن بنانے کی طرف۔ تو اس کے لیے ہم نے کچھ اس میں بلینڈر میں شامل کر لیا ہے۔ اب ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے۔ بلینڈ ہم نے کتنا کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ایک بال لے لینا ہے آپ نے، اور اس میں پانی ٹھنڈا ڈال کے رکھ لینا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ تو جی ہم بلینڈر میں جو شامل کیا ہے اس کو ہم اچھے سے میش کریں گے، اور تقریباً 1 منٹ بعد ہم چیک کریں گے کہ ہمارا مکھن جو ہے وہ تیار ہوا ہے کہ نہیں۔ ابھی یہ تیار نہیں ہوا، ہم مزید اس میں ٹھنڈا پانی ہم نے شامل کرنا ہے۔ جب بھی ہم نے پانی شامل کرنا ہے، یاد رہے کہ بلینڈر میں یا جیسے بھی آپ تیار کرتے ہیں، مکھن بنانے کے لیے آپ نے پانی ٹھنڈا استعمال کرنا ہے، آپ نے گرم پانی بالکل نہیں استعمال کرنا۔ گرمیوں میں بھی آپ نے نارمل استعمال تو کرنا ہی نہیں ہے، آپ ٹھنڈا پانی استعمال کریں گے، اس سے ہمارا مکھن جلدی آئے گا اور اچھا آئے گا۔ اگر آپ گرمی میں پانی نارمل استعمال کریں گے تو آپ کا مکھن جو ہے وہ مکس ہو جائے گا، بیچ میں ہی وہ تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں جی بہت اچھی طرح ہمارا مکھن تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو ایسے ہی نکال کے جو ہم نے باؤل میں ٹھنڈا پانی لے کے رکھا تھا اس میں ہم نے اس کو ڈال لینا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو مکھن ہے وہ پھیلے گا نہیں۔ تو اب ہم دوسرا بیٹر جو ہے وہ بھی ڈال کے اس کو تقریباً ہم نے اس کو بلینڈ کرنے کا جو عمل ہے وہ آپ 1 منٹ بعد دہرائیں گے۔ تو جی
ٹھنڈا پانی ہم نے اس لیے یوز کرنا ہے کہ ہمارا مکھن جو ہے وہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گرم پانی سے وہ بیچ میں ہی ہماری لسی بن جاتی ہے اور وہ میلٹ ہو جاتا ہے، بیچ میں ہمارا مکھن نہیں بنتا۔ اگر آپ گرمیوں میں اس میں نارمل پانی استعمال کریں گے تو آپ کا مکھن اچھے سے تیار نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو آدھا بیچ میں رہ جائے گا اور آدھا آپ نکال لیں گے۔ تو پرفیکٹ مکھن ہمارا تب ہی تیار ہوگا جب اس میں ٹھنڈا پانی یوز کریں گے، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو۔ یہی اس کا ٹرک ہے کہ آپ نے ٹھنڈا پانی یوز کرنا ہے جب بھی آپ مکھن تیار کریں۔ تو جی ہم باقی بیٹر کا جو ہے وہ مکھن تیار کرتے ہیں، اس کو ہم نے آدھے منٹ 1 منٹ بعد چیک کرتے رہنا ہے تاکہ اوپر اچھے سے اگر ہمارا اس ٹیکسچر اس طرح کا ہو جائے، یعنی موٹی موٹی ہماری جو گلائی کا ہے مکھن بن جائے اس طرح کا، تو پھر آپ نے نکالنا ہے۔ اگر نہیں تو آپ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ جتنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وقت سے آپ چیک کریں گے۔ اگر آپ مسلسل ہی چلاتے جائیں گے تو آپ کا بیچ میں ہی مکھن جو ہے وہ مکس ہو جانا ہے اور آپ کو اس طرح کا مکھن نہیں ملنا۔ تو یہ طریقے آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں۔ ایک تو پانی ٹھنڈا یوز کرنا ہے، دوسرا آپ نے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 1 منٹ کے اندر آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے۔ اب جی ہم اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ہاتھ کی مدد سے آہستہ آہستہ گھماتے جائیں گے بیچ میں، اور اس کے جو ذرات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے۔ تو اس طرح ہمارا بہترین سا مکھن کا جو پیڑا ہم نے تیار کرنا ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ پانی آپ ٹھنڈا ہی رکھیں گے اس میں، اور آہستہ آہستہ آپ اس کو ایسے کر کے دباتے رہیں گے، بہت زیادہ دبانا نہیں ہے آپ نے، اس سے جو ہمارا وہ مکھن میلٹ ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ بس آپ گھماتے جائیں اور بہت ہی زبردست قسم کا جو پیڑا ہے وہ ہمارا تیار ہو جائے گا۔ تو اب جی میں بتاتا ہوں کہ آپ نے دودھ سے کیسے مکھن بنانا ہے۔ تو آپ جو دودھ لیتے ہیں وہ آپ نے اتنا بوائل کر لینا ہے کہ اس پہ موٹی تہ جو گلائی کی ہے وہ آ جائے۔ تو وہ جتنا آپ کا دودھ ہوگا اس کو آپ نے نیم گرم کر لینا ہے، ٹھیک ہے، پہلے بوائل کر کے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ جب اچھے سے ٹھنڈا وہ ہو جائے تو وہ پھر آپ نے ہلکا سا گرم کرنا ہے، نیم گرم جس کو کہتے ہیں، جس میں ہاتھ آپ کا ڈالیں تو جلے نہ۔ اس کے بعد آپ نے اس کوانٹٹی کے حساب سے جتنا آپ کے پاس دودھ ہے، یعنی اگر 1 لیٹر ہے تو آپ آدھی سے 1 چمچ تک ہی لگائیں گے۔ 1 لیٹر دودھ میں ہم 1 چمچ لگائیں گے۔ اگر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے تو اگر گرمی ہے تو پھر آپ نے آدھا چمچ لگانی ہے، اور زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی ہمارا بہترین مکھن تیار ہے۔ اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو یہ جی پہچان اس کی یہ ہے کہ جب اس طرح کا مکھن ہے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دودھ گائے کا ہے یا بھینس کا۔ تو جب اس طرح سے مکھن آپ کا ہو جو اس میں کلر یلو یلو ہے تو یہ گائے کا ہوتا ہے، اور جو بھینس کا ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے۔ بس مکھن اور گھی سے ہی ہم دودھ کی بھی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ گائے کا ہے یا بھینس کا ہے۔ تو اگر یلو یلو ہو تو وہ گائے کا ہے مکھن اور گھی، اگر وائٹ ہے تو وہ بھینس کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔